میثاق نبوت کا وقت تھا تو رب ذوالجلال خود گواہ، اپنی گواہی نہ توحید پر ڈالی نہ ان کی نبوت پر ڈالی، مگر جب رسالت محمدی کے عہد و میثاق کا وقت آیا تو رب کائنات نے سب نبیوں کو بھی گواہ بنایا، اور پھر گواہ پر گواہ خود اپنی ذات کو اس میثاق کے نبوت مصطفیٰ پر گواہ بنایا۔ میں گواہ بنتا ہوں خود، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوتا ہوں، میں گواہ بنتا ہوں خود، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوتا ہوں۔ اب لفظ سنیے، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں، اور پھر فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور سن لو جو کوئی اس عہد کے بعد پھر گیا، اللہ فرما رہا ہے جو کوئی اس عہد اور میثاق کے بعد پھر گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ اب کوئی امکان ہے اس بات کا؟ کوئی امکان ہے؟ قطعی طور پہ نہیں ہے، تو پھر یہ بات کیوں فرمائی جب اس کا امکان ہی نہیں؟ ان سے اقرار بھی لے لیا، ان سے پختہ عہد بھی لے لیا، اعلان بھی لے لیا، ان سے شہادت بھی لے لی، پھر خود بھی ان پر گواہ ہو گئے۔ جب 5 تقاضے سارے پورے ہو گئے تو اس کے بعد فمن تولا، پھر 6 درجے پر فرمایا کہ جو کوئی اس عہد و اقرار کے بعد پھر گیا وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ اس کی کوئی ضرورت رہ جاتی نہیں تھی، کیوں فرمایا؟ اب یہاں سے یہ آیت کریمہ 81 تک وہ تھا، اور یہ آیت نمبر 82 ہے، متصل ایک ہی مضمون ہے، کسی غیر سے خطاب نہیں ہو رہا۔ اب اس سے جو چیز میری سمجھ میں آئی ہے اور جو معنی مفہوم مراد میں نے اخذ کیا ہے، اور وہ بغیر کسی شک و شبہ کے عین سیاق و سباق کے قرآنی کے عین مطابق ہے، وہ یہ کہ اس آخری حصے کا اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ سن لو، تم نے جو رسالت محمدی پر ایمان لانے اور رسالت محمدی کی متابعت کا وعدہ کیا ہے مجھ سے، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسالت محمدی کے ایمان کے تصدق سے میں تمہیں نبی بنا رہا ہوں، رسالت محمدی پر ایمان کے وسیلے سے تمہیں رسول بنا رہا ہوں۔ اگر تم میرے محبوب کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا وعدہ نہ کرو تو میں تم میں سے جو وعدہ نہیں کرے گا اس کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھوں گا۔ گویا سب انبیاء کی نبوتیں نبوت مصطفیٰ کی وساطت سے ہیں، سب رسولوں کی رسالتیں رسالت محمدی کا واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ وہ یہ جو نظام نبوت شروع ہوا کائنات میں وہ بھی وسیلہ نبوت محمدی ہے، جو نظام رسالت بپا ہوا کائنات میں وہ بھی نبوت اور رسالت محمدی کا واسطہ ہے۔ تو اگر واسطہ اور وسیلہ نبوت محمدی کا نہ ہو تو نظام نبوت ہی بپا نہ ہوتا، نظام رسالت ہی بپا نہ ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات پر یہ تاکید کے طور پہ یہ کلمات ارشاد فرمائے، اور سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے روایت کیا، دونوں نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق۔ اب یہ سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جلیل القدر صحابی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث کیا، جس نبی کو بھی دنیا میں مبعوث کیا تو اس کی بعثت سے پہلے اس سے یہ عہد لیا، ہر نبی کو دنیا میں مبعوث کرنے سے پہلے یہ وعدہ لیا، لئن بعث محمدا وهو حی، یہ وعدہ لیا کہ اگر اے نبی تیری زندگی میں میرے محبوب آ گئے، اگر آپ کا زمانہ ہوا اور میرے محبوب آ گئے، لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، تم خود ان کا امتی بن جانا۔ ہر نبی سے اس کی بعثت کے وقت یہ عہد لیا کہ اگر آپ کی زندگی میں میرے محبوب کی بعثت ہو گئی تو ان پر ایمان لے آنا۔ تو ان کی زندگی میں ان کے زمانہ نبوت میں اگر حضور علیہ السلام آ جائیں اور نبی خود دوسرے نبی پر ایمان لے آئے تو کیا مطلب ہوا؟ بولیے کیا مطلب ہوا؟
دوسرے نبی کا کلمہ پڑھ لے تو نبی خود نبی ہو کر ان کا امتی ہو گیا. تو گویا بئی طور ہر نبی سے آقا علیہ السلام کے امتی بن جانے کے لیے رضامندی دی. وَلَيَنْصُرَنَّهُ اور پھر ان کے مشن کی مدد کرنا. وَآمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَىٰ أُمَّتِهِ اور حکم دیا اس نبی کو، ہر نبی کو، کہ وہ یہی عہد جا کے بعثت کے بعد اپنی امت سے بھی لے. ہر نبی جب دنیا میں جائے تو اپنی امت سے بھی یہ عہد لے اور کہے لئن بعث محمد وهم احیاء لیؤمنن بہ ولینصرنہ. ہر نبی اپنی امت سے یہ عہد لیتا رہے اپنے اپنے زمانے میں کہ اگر تم لوگ زندہ ہوئے اور تمہارے زمانے میں اگر وہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ آ گئے تو پھر میرے کلمے کے پیچھے نہ پڑے رہنا، پھر مصطفیٰ کے امتی ہو جانا، ان پر ایمان لے آنا کہ اس میں ہماری نبوتیں کے سارے دھارے نبوت اور رسالت محمدی کے سمندر میں ضم ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد لیا میثاق، اور ساتھ وعدہ لیا کہ جب وہ مبعوث ہو جائے تو اپنی امت سے بھی یہ عہد لیتا رہے. حافظ ابن کثیر نے بھی استناداً اور استدلالاً تفسیر ابن کثیر میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. اسی لیے حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا، اور امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس حدیث کو روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، اور امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کیا، اور یہ حدیث حسن ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا وإنكم اما ان تصدقوا بباطل واما ان تكذبوا بحق. آگے فرمایا فإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. حدیث صحیح. آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم، اگر آج جب میں مبعوث ہوا ہوں، اگر آج تمہارے معاشرے میں تمہارے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے آج، تو خدا کی عزت کی قسم ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہوتا سوائے میری اتباع کرنے کے. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے اندر موجود ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے، کیونکہ وہ وعدہ قرآنی تھا. حدیث صحیح جس کو میں نے کہا، جسے امام ابو یعلا نے، امام احمد بن حنبل نے، امام دارمی نے، سب ائمہ نے سند صحیح اور حسن کے ساتھ روایت کیا، اور امام بزار نے بھی اس کو روایت کیا. پھر آ کر بعض احادیث میں یہ بھی آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو کان موسیٰ وعیسیٰ حیین لما واسعہما الا اتباعی. اور حافظ ابن کثیر نے بھی دونوں حدیثیں کوٹ کی اپنی تفسیر ابن کثیر میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں آج زندہ ہوتے تو دونوں کے پاس سوائے میری اتباع کے اور کوئی راستہ نہ تھا. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں آج اگر زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے. چونکہ عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کے مبعوث ہونے سے پہلے انہیں اس اقرار اور میثاق کے ذریعے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کر ایمان کرا دے دیا تھا. انہیں نبوت اور رسالت محمدی پر ان کا ایمان، اس کا اقرار اور اس کا اعلان کروا دیا گیا تھا، اور رب کائنات خود گواہ ہو گئے تھے. لہذا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہوئے. آپ صرف نبی الامت ہی نہیں، نبی الامم بھی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں. آپ اپنی امت کے بھی نبی ہیں، اور کائنات انسانی کی سب امتوں کے بھی نبی ہیں، اور سب انبیاء اور رسولوں کے بھی نبی ہیں. آقا علیہ السلام کی نبوت سب نبوتوں کے اوپر حاوی ہے. آقا علیہ السلام کی رسالت کل کائنات رسالت کے اوپر صاحبان کی طرح حاوی ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.
میرے محبوب وہ قیامت کے دن کیسا منظر ہوگا اور کیسا سما ہوگا کہ ہر امت کے اوپر اس امت کا نبی بطور گواہ لایا جائے گا، اور جب سب انبیاء کی گواہیاں ہو چکی ہوں گی تو ان انبیاء کی گواہیوں کی تصدیق کے لیے اے میرے محبوب کل انبیاء پر آپ کو سب سے بڑا گواہ لایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اب سب نبیوں کے اوپر گواہ ہوں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کل انبیاء کے گواہ ہیں تو سب انبیاء کے امام ہیں، سب انبیاء کے نبی ہیں، سب امتوں کے نبی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو عملاً بھی 2 مرتبہ بپا کر دیا تاکہ وہ جو حقیقت ہے اس کا ظہور بھی دنیا میں بھی ہو جائے اور آخرت میں بھی ہو جائے۔ دنیا میں ظہور اس طرح کر دیا، یہ سبب تھا کہ کل انبیاء کی کثرت مبعوث ہوئی تھی بیت المقدس اور بلاد شام، اردن، فلسطین، وہ جو سرزمین شام ہے جہاں بیت المقدس کا پہلا کعبہ تھا۔ اکثریت انبیاء کی وہاں مبعوث ہوئی تھی، اور انبیاء کے 2 گروہ ہو گئے تھے۔ 2 گروہ کس طرح میں بتاتا ہوں، ان کے سفر کے اعتبار سے، ہجرتوں کے اعتبار سے۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے جب سرزمین مکہ میں کعبہ تعمیر کر لیا، اس کا ذکر آگے آئے گا، تعمیر کر دیا، تو چونکہ ہر نبی کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی یہ آخر زمان تشریف لا رہے ہیں، اور ہر نبی اس بات کا عہد و پیمان کر چکا تھا، ہر نبی ان پر ایمان لانے کا اقرار کر چکا تھا، ہر نبی کے سامنے عظمت رسالت محمدی اجاگر تھی، حضور علیہ السلام کی شان اجاگر تھی، اور بہت انبیاء ایسے گزرے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونے اور آپ کے دیدار کی آرزو کرتے رہے۔ تو بہت سے انبیاء کو کتب میں، جیسے قرآن مجید نے کہا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ آقا علیہ السلام کے تذکرے، آپ کی ولادت کا تذکرہ، ولادت کے شہر مکہ کا تذکرہ، آپ کے ہجرت کا تذکرہ، ہجرت کے شہر مدینہ کا تذکرہ، مدینہ میں آپ کی قبر انور کے ہونے کا تذکرہ، اور مکہ میں آپ کے جوان ہونے کا تذکرہ، پھر آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کی سنتیں، آپ کی سیرت، آپ کے خصائل حمیدہ، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، آپ کے طور طریقے، ساری نعتیں آقا کی ساری صفتیں،